تو میں بڑی احترام کے ساتھ جو ہے مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے مولانا طاہر مدنی صاحب کی زبان سے حج کی تفصیلات سنی اور ہمارے ظفر بھائی کی زبان سے حج کے سفر میں پیش آنے والی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو سنا، اور انشاءاللہ اس سفر میں اور جو باتیں ہیں وہ موقع سے آتی رہیں گی۔ وقت بہت ہو گیا ہے، بس دعا کرنا ہے۔ ایک گزارش یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ یا سارے حجاج جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے اور اپنے اپنے علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے ہم جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کو، اپنی پوری قوم کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ ظاہر ہے کہ حج کے سفر میں بہت سارے موقع ہیں دعا کے، اور قبولیت کے دعا کی بہت ساری جگہیں ہیں۔ عرفات، مینا، مزدلفہ اور مسجد حرام اور طواف کرنے کا موقع، یہ سارے مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم وہاں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ خاص طریقے سے ہمارے ملک کے بھی جو حالات ہیں وہ سمجھدار لوگ خوب سمجھ رہے ہیں، اور ہندوستان میں جتنے حساس لوگ ہیں جہاں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس لیے اپنے ملک کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باطل کی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے دنیا میں مسلمان ملک شام میں، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں عجیب عجیب حالات سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے دعا کرنا بھی ہمارا حق ہے، دینی حق ہے، مذہبی حق ہے، اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا کی زبان سے سنا، تو اس وقت مختصر دعا کر لیجیے، اور انشاءاللہ وہاں دعاؤں کا اہتمام آپ حضرات بھی کریں گے، سارے حجاج سے کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما۔ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پاک گھر کی زیارت کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان سارے لوگوں کے لیے اس مبارک سفر کو آسان فرما، حج اور عمرہ کو آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ اور اے اللہ حج میں جانے والے یہ لوگ ہیں، اے اللہ حج میں جانے والے ہندوستان کی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان حاجیوں کی برکت سے ہمارے ملک میں ہونے والی اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا، دشمنوں کے دل میں جو دشمنی ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے پروگرام بنا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سارے پروگرام اور ساری سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے پاس گھر لے جا، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے بال بچوں میں آنے کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو
بہترین حج کرنے کی اور اخلاص والا حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شکریہ جزاک اللہ.